اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لہم عقبی الدار۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا اور جنت حاصل کرنے کا طریقہ بیان فرمایا ہے، اور جنتی یوں سمجھ لیں سادے لفظوں میں کہ جنتی لوگوں کی نشانی بیان فرمائی ہے۔ میں وہ لوگ جو قیامت کے دن جنت عدن کے اندر تشریف فرما ہوں گے، ان کے اندر دنیا میں کون سی صفات پائی جاتی ہیں، کون سی باتیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں، فرمایا کہ یہ رب نے ان کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ میں جس بندے کے اندر یہ نشانیاں پائی جائے سمجھ لو کہ وہ پکا جنتی بندہ ہے۔ اور جنت بھی کون سی ہے؟ فرمایا ایسی نشانیوں کا مالک، یوں سمجھ لیں کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو رب انہیں جنت عدن عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، تو ویسے عدن کا مطلب ایک شہر بھی ہے، اور عدن کا مطلب ایک محل بھی ہے، جس کے بارے میں میں نے پڑھا تھا کہ عدن اس محل کو کہا جاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر بنایا ہے، جو قبہ نما ہے، جیسے گنبد نہیں ہوتا، گنبد، ٹھیک ہے جی، یعنی وہ قبہ نما ہے، گنبد نما ہے، اور اس کے اندر 70,000 کمرے بنائے گئے ہیں، اور ہر کمرے کے اندر 70,000 جو ہے وہ بستر لگے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ قبہ نما ہے، اور اوپر سے ایسے لگتا ہے شیشے والا، یعنی شیشے والا حساب ہے، جو اندر سے دیکھنا چاہے وہ باہر دیکھ لیتا ہے، جو باہر والا اندر دیکھ لیتا ہے وہ اندر والا باہر دیکھ لیتا ہے۔ یعنی عدن اس محل کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے خالص موتیوں سے بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اب جس بندے نے اس محل میں رہنا ہے یا ان جگہ اس جنت میں رہنا ہے، ان کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا کہ وہ کیسے لوگ ہیں دنیا کے اندر جن کو رب جنت عدن عطا فرمائے گا۔ فرمایا ان کی پہلی نشانی یہ ہے والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، وہ لوگ اپنے رب کی رضا کی تلاش میں صبر کرتے رہتے ہیں۔ ہر دکھ میں، ہر تکلیف میں، ہر پریشانی میں، ہر معاملات کے اندر جب بھی ان کو پریشانی ہوتی ہے، کوئی مسئلہ بنتا ہے، فرمایا کہ وہ صرف اور صرف رب کی رضا کی خاطر صبر کر جاتے ہیں، رب کی رضا کی خاطر۔ فرمایا اس کی وجہ اور کوئی بھی نہیں ہوتی ہے، محض یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کسی طریقے سے رب کی رضا حاصل ہو جائے۔ داتا صاحب علیہ الرحمہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک معرفت کی ایک منزل طے کر رہے تھے، اور بڑا عرصہ آپ نے کوشش کی، لیکن وہ منزل نہ طے کر سکے، معرفت کی کوئی منزل۔ آپ راستے میں جا رہے تھے تو کسی نے مطلب ہے کہ اسی منزل کی خاطر ہی جا رہے تھے کہ کسی کے پاس جائیں اور شاید کسی کا کنڈا کھڑکائیں، کوئی اللہ والا مل جائے جو یہ منزل طے کروا دے۔ جب آپ راستے سے گزرے نا تو دیکھا کوئی چند ملنگ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ خربوزے کھا رہے تھے، تو آپ ان کے پاس جا کے بیٹھ گئے۔ وہ کیا کرتے، وہ جناب خربوزہ خود کھاتے اور چھل کے داتا صاحب کو مارتے۔ خربوزے آپ کھاتے رہے اور چھل کے، کاشیں جس کو کہتے ہیں، چھل کے وہ داتا صاحب کو مارتے۔ داتا صاحب چپ کر کے بیٹھے رہے۔ تو داتا صاحب تو ہم کہتے ہیں نا، داتا صاحب کے زمانے میں آپ ہوتے نا، تو آپ کو وہی کہا جاتا مولوی علی اجمیری کیونکہ جینے بندے کی یہی اوقات ہوتی ہے نا، مرنے کے بعد داتا صاحب ہے۔ تو آپ کو کیا کرتے، وہ چھل کے مارتے رہے اور آپ چپ کر کے بیٹھے رہے، صبر کرتے رہے، اور دل میں خوش ہوتے رہے کہ چل مالک اگر یہ اسی بات پہ راضی ہے تو بسم اللہ، ٹھیک ہے جی، ہم اسی میں خوش ہیں۔ اچھا جب اتنی بات ہوئی، وہ سارے چھلکے مار کے کھا پی کے اٹھ کے چلے گئے نا، جب آپ نے، تو آپ نے دعا مانگی، کہا میرے مالک میں اس حال میں راضی ہوں۔ رب نے جو معرفت کی منزلیں کئی عرصے سے جو آپ گزر نہیں سکتے تھے، فوراً ہی وہ منزلوں کو حل کر کے مسئلہ حل فرما دیا۔ ٹھیک ہے نا جی، ایسی صبر کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ تو بہرحال اس کی کئی باتیں اور موجود ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسا صبر تھا۔ ٹھیک ہے جی، امیہ جو مرضی کرتا رہا ہے، وہ مرد کے بچے کی زبان سے کوئی دوسرا لفظ نہیں نکلا ہے، نہیں نکلی ہے، کیا کہا ہے، احد احد کے نعرے لگائے، اس کے علاوہ دوسرا لفظ زبان پہ نہیں آنے دیا ہے۔ صبر اس کو کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگ گیا تو زبان سے صرف اوئی نکل گیا، حالانکہ فطرتی بات ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا طلحہ اگر اوئی کرنے کے بجائے الحمدللہ یا بسم اللہ کہہ لیتا، فرشتے تجھے یہیں سے اٹھا کے جنت میں لے جاتے، اور ہر بندہ تیرا منہ ہی دیکھتا رہ جاتا کہ یار کیسا نیک بندہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور رب نے اسے صبر کرنے کی وجہ سے بجائے یہ کہنے کے، اوئی کرنے کے بجائے بسم اللہ کہہ دی ہے۔ ٹھیک ہے نا،
تو یہ صبر کی بات ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا جنتی لوگوں کی نشانی یہ ہے والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، فرمایا وہ اپنے رب کی رضا کی خاطر صبر کرتے رہتے ہیں، کوئی اور لالچ نہیں، کوئی مقصد نہیں، کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو 20 سال حضرت بشر حافی کو جو ہے وہ بکرے کی سری کھانے کی خواہش رہی. 20 سال تک صبر کرتے رہے، نہیں کھائی. 20 سال تک. یار کوئی سوچ سکتا ہے کہ ایک بندے کی خواہش ہو 20 سال گزر جائے اور وہ خواہش پوری نہ ہونے دے. بہن کو پتہ چلا تو وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ بکرے کی سری بنا کے لے آئی. کہا بھائی میں نے سنا ہے کئی سال گزر چکے ہیں تیری خواہش ہے اور تو ابھی تک پورے نہیں ہونے دیتا ہے. کہا چلو میں بنا کے لائی ہوں، عید کا موقع ہے، کھا لے. تو میں وہ ہاتھ بڑھا رہا ہی تھا، پھر وہ رو پڑے. کہا کیا ہوا؟ کہا وجہ صرف یہ ہے کہ میں جب ہاتھ بڑھایا نا میں نے تو میرے نفس نے کہا کہ چلو 20 سال بعد اسے جیت تو میں گیا نا. میرے نفس نے مجھے کیا کہا بیشر 20 سال تک تو مجھ سے لڑتا آیا ہے، جیت تو کم سے کم میں گیا نا. شیطان بھی خوش ہو رہا تھا کہ چل 20 سال بعد صحیح میرے اوپر وار تو میرا چل ہی گیا. وہیں پہ چھوڑ دیا. کہا نہ اب جب تب کھائیں گے جب رب کا دیدار کر لیں گے. ٹھیک ہے نا جی. ہاں تو کہنے کا مقصد پھر کمال دیکھیں رب نے انعام کتنا بڑا دیا ہے. جب حضرت بشر حافی کا وصال ہوا نا، حضرت ابو نصر تمار اور اس طرح ایک اور الوراق ایک بزرگ تھے، ان کا بھی وصال ہو چکا تھا، بشر حافی کا بھی وصال ہو چکا تھا. تینوں جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو رب نے ان کے سامنے جنت کو پیش کر دیا. فرمایا جاؤ جنت تمہارے لیے کھلی ہے، جو مرضی کرو. ابو نصر تمار بھی گزر گئے اور وراق دو جو تھے وہ بھی جنت کے اندر چلے گئے. رب نے فرمایا بے شک تو نہیں جاتا. عرض کی مالک میں نے جنت کی خاطر تو اتنی محنت نہیں کی نا. کہا پھر کیا چاہتا ہے؟ لیکن یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، کیا چاہتا ہے؟ تیری خاطر زندگی گزار دی، اب بھی پوچھ رہا ہے کہ کیا چاہتا ہے. ٹھیک ہے جی. کہا مالک صرف یہی چاہتا ہوں کہ اب پردہ اٹھا، اور کچھ نہیں. نہ جنت ہے جی نہ دنیا، ہم تو دنیا بھی تیری خاطر چھوڑ چکے ہیں اور جنت کو بھی تیری خاطر ہی چھوڑ دیا ہے. یار رب کی خاطر کوئی دنیا چھوڑے نا، یہ چھوٹا لیول ہے، اور رب کی خاطر کوئی جنت ہی چھوڑ دے. سمجھ آتی یہ بات؟ ٹھیک ہے جی. جانا اگرچہ رب جنت میں ہی ہے، انبیاء نے بھی جنت میں تشریف لے جائیں گے، اولیاء صدیقین شہداء جائیں گے سارے جنت میں. لیکن عبادت تو اس بندے کی ہے نا کہ جو 2 رکعت پڑھ کے بھی کہہ رہا ہو کہ میرے مالک اس میں جنت کا کوئی حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں دنیا کا بھی کوئی حصہ نہیں ہے، میں نے مال تیری خاطر پڑھا، جا کل ختم ہو گئی. ٹھیک ہے نا جی. وہ کہتے ہیں نا ایک بڑے خوبصورت کسی کے الفاظ تھے، جس کا عمل ہو بے ریا اس کی جزا کچھ اور ہے. جس کا عمل ہو بے ریا مطلب کیا ہے؟ جس عمل کے اندر ریاکاری نہ ہو نا اس کی جزا کچھ اور ہوتی ہے. مطلب کیا ہے؟ آپ دیکھیں سودا نہ سودا جیسے مرضی کر لے. ٹھیک ہے. وٹا سٹا ہوتا نا، وٹا سٹا لے اور دے. دیکھیں ذرا سودا یہاں پہ کیسے ہے. یاسین نا علماء اس کے بارے میں فرمایا یاسین کو اگر کوئی بندہ ثواب کی خاطر پڑھے تو ایک بار یاسین پڑھے 10 قرآن پاک کا ثواب ہے. ٹھیک ہے. اچھا اوپر والے جو بولے نا انہوں نے کہا ہے تو نے گھاٹے کا سودا کیا ہے. ایک بار یاسین بتا کے 10 قرآن پاک کا ثواب دے رہا ہے. ان کو یہ بتاؤ کہ اگر کسی کی خاطر بھی نہ پڑھو، محض رب کی خاطر پڑھو، رب اس کو بخش کے اس کو اپنا دیدار بھی عطا فرما دیتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. چھوٹے لیول لوگوں کا لیول کچھ اور ہوتا ہے نا، ہے جی. ٹھیک ہے نا. میں نے ایک بزرگوں کے پاس بیٹھا تھا میں، تو میں نے ظاہر ہے بزرگوں کو چون نہیں پائے تو کچھ نہ کچھ ملتا ہے نا. تو انہوں نے کوئی بات کی تو میں نے کہا حضور کلمہ کیا ہے؟ کہہ رہے کس کا کلمہ؟ میں نے کہا جی چلو اپنا بتا دیں ہمارا بھی بتا دیں. منگن تو بھی ڈھنگ آنا چاہیے تھا نا جی. تو ہنس پڑے گا مولوی تینوں گل کرنی آتی تینوں. میں کہ چلو جی پھر دسو تو صحیح. کہنے جی عام کلمہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں ہے. کہتے جی خاص ایک اور کلمہ بھی ہے. میں نے کہا جی وہ کیا ہے؟ کہنے کہ جی لوگ مسلمان ہوتے ہیں کلمہ پڑھ کر، اور خاص لوگ مسلمان تب ہوتے ہیں جب کلمے والے کو دیکھ لیتے ہیں. وہ مسلمان کب ہوتے ہیں؟ کلمے والے کو دیکھ کر. ٹھیک ہے جی. حضرت موسیٰ بن خلیفہ ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں خدا کی قسم 40 سال گزر چکے ہیں، 40 سال کے اندر ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. آپ نے فرمایا لا الدنیا تو طرفۃ عین، اس طرح کر کے الفاظ بھی تھے ان کے، مجھے یاد نہیں آ رہے. تو وہ کہنے لگے 40 سال گزر چکے ہیں. موسیٰ بن خلیفہ فرماتے تھے 40 سال کے اندر ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا کہ جب میں چاہتا ہوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کر لیتا ہوں. اور اگلی بات کیا فرماتے جس لمحے مجھے رسول اللہ کا دیدار نصیب نہ ہو میں اس لمحے اپنے آپ کو مسلمان بھی نہیں سمجھتا. عام لوگوں کا کلمہ کیا ہے؟
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ٹھیک ہو گئے، جنت ہو گئی بھی تمہاری پکی ہو گئی ہے. لیکن خاص لوگوں کا کلمہ کیا ہے؟ کہا کلمہ پڑھ کے گزارا نہ کر. ہاں مسلمانی تب ہے جب کلمے والے کو سامنے دیکھ رہا ہو. ٹھیک ہے. حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کتنی مرتبہ آقا علیہ السلام کو دیکھا؟ فرمایا 72 مرتبہ آقا علیہ السلام کی جاگتے ہوئے زیارت کی ہے. ٹھیک ہے جی. کئی حضوری بزرگ جس کو کہتے ہیں حضوری بزرگ کہا جاتا ہے. حضوری بزرگ کون ہوتے ہیں؟ حضوری بزرگ وہ ہوتے ہیں جو 24 گھنٹے رسول اللہ کی کچہری میں تشریف فرما حاضر ہوتے ہیں. 24 گھنٹے رسول اللہ کی کچہری میں حاضر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کئی ایسے ہیں جن کو جمعرات اجازت ملتی ہے، کئی ایسے ہیں جن کو سال بعد ملتی ہے، کئی ایسے جن کو مہینے بعد ملتی ہے، اور کچھ ایسے ہیں جب چاہتے ہیں رسول اللہ کی کچہری میں پہنچ جاتے ہیں. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال ارشاد فرمایا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، جن لوگوں نے محض اپنے رب کی رضا کی خاطر صبر کیا. ٹھیک ہے جی. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور دوسری نشانی جنتیوں کی کیا ہے؟ فرمایا کہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، انہوں نے نماز بھی پڑھی تو اللہ کی رضا کی خاطر پڑھی. کیونکہ یہ سارا صبر ہو کہ اس کو کہتے ہیں معطوف اور معطوف علیہ وغیرہ، یعنی جملہ پورا بنتا جا رہا ہے. تو مقصد کیا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا صبر، انہوں نے صبر بھی کیا. اقامو، صبر کے ساتھ انہوں نے نماز کو بھی قائم ایسے ہی کیا. مقصد کیا تھا؟ ابتغاء وجہ ربہم، نماز کو قائم کیا تو محض رب کی رضا کی خاطر. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، کہتے سجود دے کہ از سوز و سرورش و وجدارن زمین و آسمارا. میں وہ سجدہ نہیں ہے جس کے اندر تو نے زمین پہ سر زمین پہ رکھ کے کہا سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ. میں یہ تیرا سجدہ ہے. ٹھیک ہے. خاص سجدہ کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ سجود دے کہ آج سوز و سرورش. میں جب تو زمین کے اوپر سجدہ کرے نا، تیری پیشانی زمین پہ رکھ، تو اگر رکھے اور رکھنے کے بعد جب تیری لفظ پر سبحان کی سین بھی آئے نا، زمین اور آسمان میں وجد طاری ہو جائے کہ یار کس نے آج دھرتی پہ سجدہ کیا. وجدارن زمین و آسمارا، کہ ایک مرتبہ پوری کائنات میں ہلچل مچ جائے کہ ہے کوئی ایسا سجدہ کرنے والا. ٹھیک ہے جی. دیکھا نا جی، 72 ذبح کرانے کے بعد جب سبحان ربی الاعلیٰ کہا جائے تو پھر آسمان پہ تھرتھلی بچ جاتی ہے کہ یار واقعی کوئی سجدہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی. ہاں حقیقت یہی ہے. تو بہرحال وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے رب کی رضا کی خاطر صبر بھی کرتے رہے، رب کی رضا کی خاطر نمازیں پڑھتے رہے، اور اگلا کام کیا کیا؟ تیسری نشانی یہ ہے وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، فرمایا کہ جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کس بات کا؟ سر و علانیہ، چھپا کر دیا وہ بھی اللہ کی رضا کی خاطر، وعلانیہ دکھا کر دیا وہ بھی اللہ کی رضا کی خاطر. سیدنا صدیق اکبر کے پاس میں 4 روپے آ گئے کہیں سے، 4 درہم کہہ لیں آج کے دور میں 4 روپے. اچھا جب آئے نا تو آپ نے 1 روپیہ رات کو خرچ کر دیا، 1 دن کو خرچ کر دیا، 1 دکھا کے دیا، 2 چھپا کے دے دیا. 4 پورے ہو گئے نا. 1 رات کو دیا، 1 دن کو دیا، 1 چھپا کر دیا، کتنے ہو گئے؟ 1 دکھا کر دیا، سب کے سامنے دے دیا، 4 ہو گئے. اچھا 4 روپے تھے، 4 دے کے جب آ کے بیٹھے تھے قرآن کی آیت نازل ہو گئی، الذین ینفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. میں جب 4 روپے خرچ کر کے آیا بیٹھا نا، اس کو قیامت کے دن کوئی خوف نہیں آنے دیں گے. ٹھیک ہے نا جی. یہ جو 4 روپے خرچ کر کے آیا ہے نا، کب کب کیا ہے؟ الذین ینفقون اموالهم باللیل والنہار، رات کو بھی روپیہ خرچ کیا تھا، دن کو کیا ہے، چھپا کر دیا ہے، دکھا کر دیا ہے. میں 4 روپے تھے، 4 ٹائم 4 انداز کے ساتھ خرچ کر دیے. فرمایا فلہم اجرہم عند ربہم، میں اس کا اجر اس کے رب کے پاس موجود ہے، آنے دے، روپیے کا حساب دے دیں گے اس کو. ٹھیک ہے جی. ہاں ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ہم نے روپے کا حساب تو دینا ہے اس کو، اب جزا تو دینی ہی دینی ہے اس کو. لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، فرمایا قیامت کے دن کوئی پریشانی بھی سے نہیں آنے دیں گے. گل سمجھ آئی نا جی. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے رب کی رضا کی خاطر جو ہے وہ پیسے دیتے رہے. ٹھیک ہے جی. میں آپ کو بتا دوں حقیقت یہی ہے، سب سے مشکل ترین کام یہ 2 ہے، جان دینا اور مال دینا. اور صحابہ کرام میں جو جنت ملتی تھی وہ ان دونوں چیزوں سے ملتی تھی، یا جہاد کے ذریعے ملتی تھی یا پھر پیسے کے ذریعے ملتی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنتی لوگ جن کی نشانیاں ہیں، چھپا کر بھی اللہ کی رضا کی خاطر دیتے ہیں، دکھا کر بھی اللہ کی رضا کی خاطر دیتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے کہ اگر دکھا رہے ہیں تب بھی مال اس وجہ سے کہ مسلمان مجھے دے کر وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے. ٹھیک ہے. چھپا کر اس لیے دے رہے کہ مالک تو دیکھ رہا ہے نا، کسی اور کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے. تو دونوں ادائیں اچھی ہیں، شرط یہ ہے کہ دونوں اداؤں کے اندر نیت یہی ہونی چاہیے کہ مالک تجھے راضی کر رہا ہوں، میرا اور کوئی مقصد نہیں. چھپانا کتنا ہو، چھپانے کے بارے میں اتنا کہا گیا، فرمایا کہ کھبے ہاتھ سے دے رہا ہے تو سجے کو پتہ نہ لگنے دے.
دائیں سے دیا ہے تو بائیں کو پتہ نہ لگنے دے، بائیں سے دیا ہے تو دائیں کو پتہ نہ چلنے دے. مطلب کیا ہے؟ دونوں طرف سے جیبیں ہو، جہاں سے مرضی نکال کے یوں کر کے دیا، دائیں کو پتہ ہی کوئی نہیں، گرنے جو نہیں نا بھائی. دائیں کو پتہ کب چلتا ہے؟ جب دونوں ہاتھوں سے گن رہے ہوں گے. سواری نہیں دیکھا ہوتا گڈی بیٹھے ہوتے نال والے جب کنڈکٹر واپس کرایہ واپس کر رہے ہیں 5 بندے ہوتے گن رہے ہوتے پیسے، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے. تو کیا مطلب ہے دائیں کو اور بائیں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے؟ کیونکہ دائیں ہاتھ سے نکال کے بائیں کے ساتھ تو گنے گا، یا بائیں سے نکال کے دائیں سے گنے گا تو پتہ چل جائے گا بھی کتنے دے رہا ہے. میں دائیں والی جیب سے نکال کے دائیں طرف ہی ٹور دے، پتہ ہی نہیں چلنے دے کہ بائیں کو پتہ ہی نہ چلے کہ کتنے تھے اور کتنے نہیں تھے. یہ مطلب ہے اس کا. تو بہرحال اگلی بات فرمایا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، فرمایا کہ وہ لوگ جو برائی کا بدلہ بھی اچھائی کے ساتھ دیتے رہتے ہیں. یہ جنتی بندے کی نشانی ہے، برائی کا بدلہ بھی اچھائی کے ساتھ دیتے ہیں. فرمایا کہ اگر ایسے لوگ مل جائیں تمہیں جن کے اندر یہ 4 نشانیاں پائی جائیں، صبروں کی یعنی جنہوں نے صبر کیا، وہ نماز قائم کرتے ہو، خرچ بھی کرتے ہو اور برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہوں، جن کے اندر یہ 4 نشانیاں موجود ہوں، میں جس بندے کے اندر یہ 4 نشانیاں دیکھ لینا، اولئک لہم عقبی الدار، رب تمہارا فرما رہا ہے وہی بندہ ہی جنتی بندہ ہوگا. وہی لوگ ہی جنتی لوگ ہوں گے جن کے اندر یہ 4 نشانیاں پائی جائیں گی. طاقت ہونے کے باوجود کسی کو کچھ نہ کہنا، یہ صبر ہے جی. امام حسین کربلا میں کھڑے تھے نا، کیا کچھ اگر چاہتے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا، ساری کائنات جناب الٹ پلٹ ہو سکتی تھی، لیکن امام حسین کے قدموں کی خاک کے برابر بھی کچھ نہ فرق پڑتا. لیکن ہمت تو یہ ہے نا کہ جنتی جوانوں کا سردار بھی ہو، ساری کائنات کے شہنشاہ بھی ہو، مالک ہو، اس کے باوجود چپ کر کے. یار وہ کہتے ہیں یار میاں صاحب کا پتن تھے، پتن کس بزرگ کا تھا، وہ کہتے ہیں ہندی طاقت زور نہ لایا تے بیٹھے من رضائی. ہندی طاقت زور نہ لایا بیٹھے من رضائی. یہ مطلب کیا ہے؟ مطلب کہ یہ ہے اللہ کی رضا والے لوگ، یہ ہے ہندی طاقت زور نہ لایا، کہ کربلا میں بیٹھ کے سب کچھ کر سکتے تھے لیکن اس کے باوجود ہی کچھ بھی نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے جی، چپ کر کے. کیوں؟ میں اس وجہ سے کہ چلو جنہ دکھاں میں دل بر راضی تو سکھ نہ تو وارے. ٹھیک ہے نا. ہمارے بزرگ خدا کی قسم اس کی تو ایک اور تفسیر بیان کرتے ہیں، وہ اس سے بھی زیادہ کمال کی ہے. میں کہ رب نے نا اپنے دیدار کی شرط یہی رکھی ہے، ٹھیک ہے، قیمت رکھی ہے. کیا؟ فرمایا کہ جس نے میرا دیدار کرنا ہے پہلے جان لے کے آئے. ہر شے کی قیمت ہوتی ہے نا، رب کے دیدار کی قیمت کیا ہے؟ جان. ٹھیک ہے، دیکھیں نا جی، سب کو دیدار کروانا ہے اس نے، پر قیامت والے دن کروانا ہے. شہید کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا تو آ، جان والا سودا لے آ، پہلی گولی بعد میں لگے گی، سارے پردے اٹھا کے رکھ دوں گا. یہی حکم ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، میں آ جا، شارٹ کٹ راستہ ہے رب کو دیکھنے کا. ہمیں تو آج تو جہاد کو دہشت گردی کر کے بدنام کر دیا گیا ہے. خدا کی قسم اللہ کے دیدار کا شارٹ کٹ راستہ، نہ قبر کا انتظار نہ قیامت کا انتظار. جس نے ڈائریکٹ دنیا میں بیٹھ کے رب کا جلوہ دیکھنا ہو، فرمایا کہ وہ شہادت گاہ الفت کے اندر آ جائے. ٹھیک ہے جی، جیسے پہلا قطرہ زمین میں آئے گا، بعد میں زمین پہ گرے گا، رب سارے پردے ہی اٹھا کے رکھ دے گا. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو یہ رب کے دیدار کا شارٹ کٹ راستہ جہاد ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال کیا بات کر رہا تھا بھلا میں؟ ٹھیک ہے، بول کے ساری. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چلو بہرحال 4 نشانیاں جنتیوں کی، ٹھیک ہے، یہ نشانیاں ہیں ان کی، کہ اگر کوئی شخص ان 4 نشانیوں کو اگر وہ رکھ لے اپنے پاس تو سمجھ لے وہ کیا ہے. ہاں، دیدار کی بات کر رہا تھا میں امام حسین کی، کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا کربلا میں، اب ایک دیدار کے لیے ایک جان کی ضرورت تھی. تو سودے کا اتنا مزہ بھی نہیں آتا نا کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے آئے پھر اندر چلا جائے. ٹھیک ہے، امام حسین تو پھر پوری دکان ہی لے کے آ گئے تھے نا، کہ مالک کا پھر اب آ کے رکھ دیا، لیتا جا اور لیتا جا. ٹھیک ہے جی، یہ عباس آ رہا ہے، یہ اون محمد ہے، یہ قاسم ہے، یہ حسن، اب ابو بکر ہے، یہ عمر ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی سارے کربلا کے اندر تھے نا. تو پھر سودے کا مزہ بھی آتا ہے نا. اگر کوئی کلو چینی لینے آئے تو لے کے دے چلا گیا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مزہ تو ہے کہ پورا گودام خریدنے آئے. ٹھیک ہے، پورا گودام کا کوئی گاہک ہے تو بات پھر بنتی ہے نا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کربلا تک ایک ایک گاہک ہے، جان جو ایک ہے. ٹھیک ہے جی، گودام تو پھر کربلا کے اندر تھا نا، کہ مالک دے دکھاتا جا، میں پھر دیتا جا رہا ہوں. حتیٰ کہ یار جس کو علی اصغر کہتے ہیں، علی اصغر تو خیر ان کا نام نہیں، علی اصغر تو امام زین العابدین کا نام ہے. ٹھیک ہے جی، جو کربلا میں شہید ہوئے تھے حضرت عبداللہ تھے ان کا نام. 6 ماہ کا بچہ بھی اٹھا کے دے دیا کہ لے تو مالک پھر ہے، یہ بھی سارا کچھ تھے. ہاں، اس بات کے بعد دیکھیں نا جی، اتنا سب کچھ دینے کے بعد جب زمین پہ سر رکھ کے امام کہے نا سبحان ربی الاعلیٰ. ٹھیک ہے جی،
ہاں اس سجدے کے بارے میں کہا گیا، فرمایا سجود دے کیا سوز و سرور. ٹھیک ہے جی. زمین و آسمان کے اندر زلزلہ برپا کیا تو امام حسین نے کیا کہ مالک کا اب سجدہ کر رہا ہوں. مسجد میں روپیہ دے نہ سکا اور سجدے کیے جا رہا ہے. دیکھ یہ حسین کا سجدہ ہے. سارا کچھ دینے کے بعد جو سجدہ کیا نا، اس سجدے پر تو رب بھی فخر کر رہا ہے کہ سجدہ اس کو کہا جاتا ہے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.